تو آپ اگر وہ ایز ایکیوز نہیں ایز اے کانوکٹ آ رہے ہیں بگٹی صاحب، ایکیوزڈ اور کانوکٹ میں فرق ہے، تو مسلم لیگ نون تو نواز شریف صاحب کی واپسی کی تیاریوں میں ہے، میاں صاحب عدالتوں کو مطلوب ہیں، آپ نگران وزیر داخلہ ہیں، اگر میاں صاحب واپس آتے ہیں اور ایک کانوکٹ کی حیثیت سے آتے ہیں، حکومت انہیں گرفتار کرے گی؟ پروٹوکول نہیں تو اریسٹ کی تیاریاں آپ لوگوں نے کر لی ہیں؟ اس کے لیے تو اتنی زیادہ تیاری چاہیے نہیں جی. دیکھیے نا، ایک ملزم آتا ہے اور وہ جہاز سے اترتا ہے اور جہاز سے لے کر اس کو گرفتار کرنے کے لیے کوئی بہت بڑی فوج نہیں چاہیے ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ایئرپورٹ ایک سینسٹیو جگہ ہے، وہاں پر موب کو تو ویسے بھی ہم الاؤ نہیں کریں گے. تو اگر وہ ان کو کورٹ کی طرف سے ضمانت نہیں ملتی ہے تو ان کو اریسٹ کرنا، اور وہ تو میرا خیال ہے وہ خود بھی اریسٹ ہونا ہی چاہیں گے، کیونکہ وہ ایک دفعہ تو آپ کو پتہ ہے ماضی میں بھی ان کو معلوم تھا کہ میں اریسٹ ہو رہا ہوں، تو وہ اپنی بیٹی کے ساتھ خود ہی اریسٹ ہونے آ گئے تھے. تو برے صغیر کے ایک ہی لیڈر ہیں جو اریسٹ ہونے سے گھبراتے ہیں، باقی تو میں نے آج تک نہیں سنا کہ کوئی لیڈر گرفتاری سے بھاگ رہا. وزیر داخلہ صاحب، پھر اتنا تعصب، پھر اتنا پریجوڈس، اور وہ بھی ڈنکے کی چوٹ پہ تعصب، کھلے عام تعصب. یہی سچ ہے جو میں بول رہا ہوں. آپ اس کو تعصب کا نام دیں یا جو بھی دیں، سچ تو یہی ہے. ٹھیک ہے، یہ سچ اپنی جگہ، مگر دوسرے وزیر اعظم جو آ رہے ہیں ان کو اریسٹ کرنے کے لیے آپ تیار ہیں؟ جی بالکل. اچھا، تو سر پھر انہوں نے تو اپنی ضمانت جو ہے اس کو بھی ابیوز کیا ہے بقول بہت سے لائرز. تو پوری دنیا کے بھی وہ دورے کرتے رہے، میڈیکل لیو کی بنا پر وہ ادھر سے گئے تھے. کیا اس ایشو کو آپ پرسو کریں گے یا پنجاب کی لیول پہ یہ پرسو ہوگا؟ دیکھیے، یہ میرا خیال ہے قبل از وقت ہے اس پر کوئی کمنٹ کرنا. نہ اس بارے میں کوئی تھاٹ پروسیس سے ہم گزرے ہیں، نہ اس سے پہلے یہ ڈسکشن میں کہیں آیا ہے. تو میں اس پر کمنٹ کرنا ہمیشہ سے اوائڈ کرتا ہوں کہ جس چیز کے بارے میں مجھے اتنی اتھارٹی نہ ہو یا مجھے اتنا شور نہ ہو میں جس پر، تو اسی پر کمنٹ کرنا چاہیے جس پر آپ کو پتا ہو. یہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کا اس پہ سب سے بڑا رول ہوگا، وہی اس میں کی پلیئرز ہوں گے. ہم تو ایٹ لیسٹ جو پالیسی میکنگ ہے اس پہ ان کو گائیڈ ضرور کریں گے. تو پنجاب کی نگران حکومت پہ تو پیپلز پارٹی کھلا کوشچن مارک لگا گئی ہے، وہ تو اس پہ کچھ نہیں کریں گے، لیکن کنوکشن کیونکہ بگٹی صاحب اسلام آباد سے ہوئی ہے، آپ کا اختیار ہے، دیٹ از یور ڈومین. تمام ارینجمنٹس کرنا آپ کا اختیار ہے. کسی کی جگہ کو سب جیل قرار دینا، گو کہ وہ پنجاب ہاؤس ہو، میریٹ ہو، سرینا ہو، کہیں بھی ہو، وہ بھی آپ کے ڈومین میں آتا ہے. دیکھیے، اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر وہ اسلام آباد کے کنوکٹ ہیں تو جو اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن ہے وہ ہمارے سب آرڈینیٹ ہیں اور ہم نے ان کو پالیسی دینی ہوتی ہے. تو یہ سب جیل ڈکلیئر کرنا بھی حکومت کا اختیار ہے، انٹیریئر منسٹری کا اختیار ہے کہ وہ اکارڈنگ دا سرکمسٹانسز وہ جو بھی ڈیسیجن لیں. آپ کو پتہ ہے ماضی میں بہت سارے رہنما ایسے ہیں کہ جو اس طرح ڈفرینٹ جگہوں پر اریگیشن ریسٹ ہاؤس میں جناب آصف علی زرداری صاحب، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید، اور اسی طرح نصرت بھٹو صاحبہ، تو یہ بہت سارے لوگ ہیں جو اس طرح کے ڈفرینٹ جگہوں پر قید رہے ہیں. بگٹی صاحب، نواز شریف صاحب دوبارہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ لے کر وارد ہو رہے ہیں، جس بیانیے نے شاید ٹو بگن ود ان کو یہاں تک پہنچایا. تاحیات نااہل بھی ہو گئے، 4 سال لندن میں بھی انہیں رہنا پڑا. اور مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ نواز شریف صاحب کی واپسی سے آئین شکن پریشان ہیں. کیا ریاست اس بیانیے کو قبول کر لے گی؟ آگے کی طرف دیکھا جائے یا اب تو گھڑے مردے اکھاڑے جا رہے ہیں؟ میں تو آپ سے 100% اگری کرتا ہوں کہ پاکستان کو اگر ہم نے آگے بڑھانا ہے تو پاکستان کے جو ریئل ایشوز ہیں وہ پاکستان ایک سافٹ اسٹیٹ بن گیا ہے. دیٹ از اے ریئل ایشو. پاکستان میں اسمگلنگ، پاکستان میں ڈالرز کی اسمگلنگ، پاکستان میں آئل کی اسمگلنگ، پاکستان میں افغان ٹریڈ، پاکستان میں انلیگل فارنرز کا اس طرح آزادی سے پھرنا، پھر ٹیررزم، پھر نارکوٹکس، مطلب کہ کیا کیا ہے پاکستان، پھر انفلیشن، وہ ریئل چیلنجز ہیں. تو پاکستان کے ریئل چیلنجز پہ ڈبیٹ ہو پرائم ٹائم پہ تو وہ زیادہ میرا خیال ہے کہ مناسب ہے. سر، آپ لوگ خود ایسے بیانات دے رہے ہیں کہ ایک عدالتوں کی ڈارلنگ ہے، دوسرا تھرڈ ٹائم ہے، تو میرا مطلب ڈیبیٹ تو ہوگی نا. مشاہد حسین سید صاحب بہرحال یہ اعتراف کر رہے ہیں بگٹی صاحب کے سابق وزیر اعظم کی لڑائی جنرل باجوہ سے تھی اور پی ڈی ایم یعنی کہ مسلم لیگ نون سمیت یہ اس کے بینیفیشری بنے. تحریک عدم اعتماد میں پی ڈی ایم کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل رہی. رانا ثناء اللہ بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ سابق آرمی چیف کو توسیع دے کر چیئرمین پی ٹی آئی کا مقابلہ کرنے میں مدد ملی. اٹ واز اے پارٹ آف اے لارجر اسٹریٹجی.
سیاسی حکمت عملی سے تعبیر کیا انہوں نے اور اسے کامیاب بنایا. اس کا مطلب تو یہ ہے نا بگٹی صاحب کہ توسیع کے بدلے میں 16 ماہ کی حکومت ان سب کو ملی اور اب ایک اور ڈیل ہونے جا رہی ہے. میں اس بارے میں دیکھیں نہ میں اس ڈیل کا حصہ تھا نہ مجھے اس کے بارے میں پتا ہے. تو یہ جو لوگ کمنٹ کر رہے ہیں وہی اس پر مناسب جواب دے سکتے ہیں کہ کس ڈیل کا وہ ذکر کر رہے ہیں اور کیا ان کو مدد ملی ہے. لیکن ہماری اطلاع تو یہ ہے کیونکہ میں بلوچستان عوامی پارٹی سے تعلق رہا ہے تو اس وقت تو دوست یہ کہتے تھے کہ شاید خان صاحب کی طرف ہی کہا گیا تھا کہ ان کو سپورٹ کرے لیکن لوگوں نے سپورٹ نہیں کیا خان صاحب کو. جو ہماری پارلیمانی جماعت تھی نیشنل اسمبلی میں وہ تو خالد مکسی صاحب جی ایسا ہی ہے. مگر بگٹی صاحب یہ ہنڈی تو اب بیچ چوراہے پھٹ رہی ہے نا. یہ تو اپنے رہنما مسلم لیگ نون کے ایسی باتیں کر رہے ہیں. ابھی شاہد کاکان عباسی صاحب نے کہا کہ اگر اتنا مسئلہ تھا اور ان کا احتساب کرنا تھا باجوہ صاحب کا تو 16 ماہ میں تھے کر لیتے. لیکن سر آپ نے کیونکہ خود ذکر کیا باپ سے تو بار بار کام لیا گیا ہے نا. آپ سب سے اعتراف جرم کریں گے؟ ماضی کی باتیں ہیں آگے چلیں. کیوں مجرم بنا رہی ہے مجھے؟ حال ہی کی بات ہے سر. اتنی تو ہماری کمزور یادداشت نہیں ہوئی. بٹ چلیں محمد علی دورانی صاحب یہ کلیم کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور چیئرمین پی ٹی آئی کے درمیان مصالحت کے لیے سرگرم ہے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ تحریک انصاف کی قیادت ٹکراؤ نہیں مصالحت چاہتی ہے. از اٹ پاسبل؟ مصالحت جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ ایک بہتر چیز ہے لیکن مصالحت کس کے ساتھ یہ ضرور امپورٹنٹ ہے. اور یہ جو ڈائلاگ ہے یہ بھی ایک سائنس ہے اور یہ جو لڑائی ہے یہ بھی ایک سائنس ہے اور دونوں جو ہے وہ پوزیشن آف اسٹرینتھ میں کی جاتی ہے. یعنی کہ پوزیشن آف اسٹرینتھ میں چیئرمین پی ٹی آئی تو ہے نہیں تو یہ آپ کو ہوتے نہیں دکھ رہا. لیکن جرم اتنا ہے کہ معافی مل جائے یا اس کے امکانات بھی نہیں ہیں؟ ماضی میں تو ریاست نے دیکھے نا کہ ہمیشہ ہی ماں کا کردار ادا کیا. پہلی دفعہ ریاست باپ کے کردار پہ نظر آئی اور میں سمجھتا ہوں ریاست کو ہمیشہ باپ کا کردار ادا کرنا چاہیے. ریاست کو کبھی سافٹ نہیں ہونا چاہیے اس حد تک کہ جو ریاست کے ساتھ ہمارے ہاں میں عمران خان کے حوالے سے یہ بات نہیں کر رہا ہوں میں اوور آل بات کر رہا ہوں. ٹیررزم کے حوالے سے اگر آپ دیکھ لیں بلوچ نیشنلسٹ کے حوالے سے اگر آپ دیکھ لیں تو ہمیشہ ریاست جو ہے وہ ماں کا کردار ادا کرتی رہی ہے. کہیں کہیں اس کے باپ کا کردار نظر نہیں. بگٹی صاحب کیونکہ آپ کے انڈر آتا ہے ڈائریکٹلی سابق وزیر اعظم کو اٹک سے اڈیالہ جیل ابھی تک منتقل نہیں کیا گیا. یہ بھی پورا دن خبریں گردش میں رہیں غلط تھیں. ابھی تک وہ اٹک جیل میں موجود ہیں تو آگے بھی منتقل آپ لوگوں نے کرنا ہے. تمام تر فیسلٹیز کی ارینجمنٹس آپ نے کر دی ہیں؟ اس سے پہلے بھی ان کے پاس فیسلٹیز اٹک جیل میں بھی تھیں اور وہ فیسلٹیز سپریم کورٹ میں جمع بھی ہوئی ہیں اور جو اڈیالہ جیل میں بھی جو فیسلٹیز وہ ہیں وہ ان کو ملنی چاہیے کیونکہ ان کی سیکورٹی بہت امپورٹنٹ ہے. بالکل یہ ہم اس کو ڈسکلوز نہیں کریں گے کوئی شفٹ ہو گئے یا نہیں ہوئے اور خاص طور پہ اس فورم پہ جس پہ میں اور آپ بات کریں. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ نگران وزیر داخلہ موجود تھے. بڑی خبر دی ہے کہ تمام تر مکمل ارینجمنٹ کر لی ہے. سابق وزیر اعظم نواز شریف ایئرپورٹ پہ اتریں گے تو ایک فوج درکار نہیں ہے. بڑی آسانی سے بآسانی طریقے سے ان کو اریسٹ کر لیا جائے گا. ناظرین میڈیا یہ بھی کہہ رہے تھے کہ سابق وزیر اعظم چیئرمین تحریک انصاف عدالتوں کی ڈارلنگ ہیں. ناظرین چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا کا سٹیٹس تبدیل ہو چکا ہے.